دوسرا کام ہے نا جی جو کرنے کا میرے بھائیوں، فرقہ واریت سے توبہ کر لیں. سنی شیعہ اختلاف، آپس میں لڑنا جھگڑنا، علمی اختلاف کریں، لیکن نفرت، قتل و غارت جو 30-40 سال سے پراکسی وارز چل رہی ہے ہمارے اس سب کانٹیننٹ کے اندر، اس سے توبہ کریں. دیکھیں کافر آپ کو مار رہا ہے نا، مسجد اقصی میں انہوں نے کوئی تفریق نہیں کی ہے کہ سنی الگ ہو جائیں اور شیعہ الگ ہو جائیں. جو ان کے سامنے آیا انہوں نے پٹائی کی ہے. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کوئی رفع الیدین کرنے والا ہے نہیں کرنے والا، ہاتھ چھوڑنے والا ہے. اکثر ویسے وہاں رفع الیدین سے ہی پڑھتے ہیں. زیادہ تر سنی جو ہیں وہ مالکی ہیں، فقہ کو فالو کرنے والے، وہ بھی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں اور رفع الیدین کرتے ہیں، اور شیعہ ویسے ہی کرتے ہیں. آلموسٹ ایک طریقے سے ہی چل رہے ہوتے ہیں. انہوں نے اس کا کوئی فرق نہیں کیا. اور نہ اللہ کا شکر ہے ہم یہاں پہ ان کے لیے جب آواز بلند کر رہے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کوئی دوسرے فرقے کے ہم آواز نہیں کریں گے. تو اس سے اب یعنی فائدہ اٹھاتے ہوئے یہاں پہ بھی نفرتیں آپس میں ختم کریں. یہ دوسرا کام ہے. سوشل میڈیا کے اوپر میں علمی اختلاف سے نہیں روک رہا، نفرت، قتل و غارت اور بھڑکانا اور کسی کو موقع نہ دینا کہ وہ اپنی رائے قائم کر سکے، اس پہ گستاخ رسول کے فتوے لگا دینا، قادیانیت کا جھوٹا الزام لگا دینا اور اس طریقے کے الزامات، اس سے آپ پرہیز کریں. تیسرا کام جو کرنے کا ہے وہ جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، تم میں سے جو کوئی بھی ہو سکے برائی کو دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روکے. اور وہ تو میں نے بتا دیا حکمرانوں کا کام ہے، وہ تو آپ نہیں کریں گے. دوسرا فرمایا ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو اپنی زبان سے، اور زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو کم از کم دل میں برا مانے. لیکن ساتھ فرمایا یہ بالکل آخری درجہ ہے، ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے کہ دل میں برائی کو برا سمجھا جائے. وہ آپ سمجھیں کہ نہ ہونے کے برابر ہی ہے. اصل ہے کہ گونگے شیطان نہیں بننا زبان سے. اور آج کل زبان کا اظہار سوشل میڈیا کے ذریعے ہے. زبان ہی کی فارم ہے، لکھ کر کوئی پوسٹ بنا کر پازیٹو، پلے کارڈ اٹھا کر کسی احتجاج میں، یہ عوام کا کام ہے. حکمرانوں کا کام نہیں احتجاج کے لیے وہ پلے کارڈ اٹھا کے کھڑے ہو جائیں. حکمرانوں کا کام ہے ٹکٹ کٹائیں اور جا کے مسجد اقصی میں جمعہ کی نماز ادا کریں اور وہاں جا کے خطاب کریں وہاں کے مسلمانوں سے. باقی سارے 57 ملکوں کے جائیں جناب، وہاں ایٹرلی اوپرلی ہو جانی ہے. ان کو سیکورٹی دینی پڑے گی، وہ خود سیکورٹی دیں گے. یار وہ کہیں گے ایک بندہ بھی مر گیا تو تمہاری تو مصیبت ہے، ٹھیک ہے نا، وہ خود دیں گے آپ کو. لیکن اس کی وجہ سے وہاں کے مسلمانوں کا کتنا خون بڑھے گا آپ سوچ نہیں سکتے. تو یہ میں عوام کے لیے کہہ رہا ہوں کہ پلے کارڈ اٹھائیں، وہ ان کے کرنے کا کام ہے. عوام یہ ڈنڈے اٹھا کے اور کلاشن کوف کے جو ماڈل پلاسٹک کے اٹھائیں، یہ اس کی ضرورت نہیں ہے. اور سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹ لگا کے پازیٹیو پکچر اسلام کی پیش کریں کہ ہم ظلم کے خلاف ہیں، خواہ ہٹلر نے یہودیوں کے ساتھ کیا یا آج یہودی مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں اسرائیل میں. ہم دونوں معاملات کے اندر ظلم کے خلاف ہیں اور مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں. اتنا جگرہ پیدا کریں. اور سورۃ الانعام کی جو آیت ہے 108 کہ کافروں کے جو جھوٹے معبود ہیں ان کو گالی مت دو ورنہ وہ دشمنی میں، لا علمی میں تمہارے سچے معبود کو گالیاں دیں گے. اچھا، اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ نے کسی کا علمی اختلاف نہیں اس سے کرنا، گالی سے منع کیا گیا. گالی نہیں آپ نے کسی کو نکالنی. یعنی اگر آپ یہ کام شروع کر دیں گے جس طرح یہودیوں نے نان جوز کو جینٹائل کہنا شروع کر دیا اور ہم بھی ان کو مطلب اس طرح کے الفاظ سے پکاریں، تو یہ پھر معاملہ ذرا ڈفرنٹ. اور پھر اس میں یہ کام آپ نے اگر پوسٹ لگا کے کرنا ہے تو آپ کے پاس کرنٹ نالج بھی ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن میں جن جیوز کا ذکر ہے نا ان کے کئی عقائد اب اس طرح کے عقائد نہیں رہے ہیں. قرآن جیوز کے بارے میں کہتا ہے نا عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، لیکن آج کے جیوز حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے. وہ ایک خدا میں بلیو رکھنے والے ہیں، مسلمانوں کی طرح، سکھوں کی طرح ایک ہی خدا کو مانتے ہیں. بلکہ میں وہ ایک ربی کی تقریر سن رہا تھا آج شام کو ہی، تو اس کو کسی نے سوال کیا کہ ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے، اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیے. تو اس نے کہا بالکل، قرآن بھی اسی ایک خدا کی بات کرتا ہے جس ایک خدا کے ہم ماننے والے ہیں، باقی ہمارا اختلاف اپنی جگہ ان سے. اور اس نے کرٹیسائز کیا، اس نے کہا کہ رہ کے کرسچنز تو یہ شرک کرتے ہیں، انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اللہ ایک ہے. میں تو سن کے، اور آپ اگر شکل دیکھیں اس کی جو داڑھی ہے اور ٹوپی جس سٹائل میں اس نے پہنی ہے تو آپ کہیں گے یہ کوئی اہل حدیث مولانا بیٹھا ہوا ہے سامنے، ٹھیک ہے، انگلش بول رہے ہیں. تو بات یہ کہ اب اگر آپ کوئی ایسی پوسٹ لگا دیتے ہیں کہ جو جوز جو ہیں وہ تو ایک پیغمبر کو خدا کا بیٹا بنائے بیٹھے ہیں، اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آج کے جوز نہیں بنائے بیٹھے ہوئے، آج کی ٹرینٹی بھی وہ نہیں ہے جو قرآن میں ہے.
قرآن کی ٹرینٹی اس دور کی اور آج کی ٹرینٹی میں فرق ہے. اس میں اب روح قدس داخل ہو چکے ہیں. پہلے سیدہ مریم کو وہ مانتے تھے گاڈ مدر کے طور کے اوپر، اب وہ حضرت عیسیٰ کو اور اللہ کو اور روح قدس جبرائیل علیہ السلام کو مانتے ہیں. لہٰذا یہ کام وہ کرے. لوگ کہتے ہیں ہم نے کافروں کو دعوت دینی ہے. بھائی پہلے آپ خود مسلمان ہو، ٹھیک ہے نا؟ آپ کے پاس پہلے اپنا اسلام کا نالج ہو، آپ پہلے خود اسلام کا نالج حاصل کریں، پہلے خود قرآن پڑھیں، پھر آپ کسی کو دعوت دے سکتے ہیں. تو یہ اس حوالے سے کرنے کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو اس بات پہ فخر ہونا چاہیے. مجھے تو اس بات پہ فخر ہے کہ اللہ کا شکر ہے کوئی مسلمان بھی ریڈ لائن اس حوالے سے کراس نہیں کرتا کہ اگر وہ ہمارے نبی علیہ السلام کے لیے نازیبا الفاظ استعمال کریں تو ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ ان کے لیے زبان پہ تو دور کی بات ہے، ہمارے دل میں بھی ان کے لیے کوئی برا خیال آئے تو ہم سمجھتے ہیں ہم کافر ہیں. ٹھیک ہے، یہ نبی علیہ السلام کی کامیابی ہے. لا نفرق بین احد من رسلی، جو قرآن کے ذریعے ہمیں تعلیمات دی گئیں کہ ہم رسولوں میں ایمان لانے میں کسی میں فرق نہیں کرتے. نبی علیہ السلام نے اتنے یعنی کامل الایمان مومنین اپنے زمانے میں پروڈیوس کیے اور اس دعوت کو امت تک پہنچایا کہ آج انہوں نے ہمارے نبی علیہ السلام کے خاکے جب بنائے کافروں نے، کسی مسلمان نے غصے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خاکہ نہیں بنایا. الٹا جب عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی فلمیں بنتی ہیں نا، مسلمان مخالفت کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو بھی ہم آن کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ کا شکر ہے. اس قسم کی کوئی حرکت نہیں ہونی چاہیے کہ ہم ان کی ایون کتابوں کے بارے میں وہ ٹیمپرڈ ہیں، اس کے باوجود ان کا احترام ہے. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کو جب یہودیوں نے بلایا ایک قتل کے مقدمے کا فیصلہ کرنے کے لیے، بلکہ وہ رجم کی سزا کا فیصلہ تھا، زنا کی. نبی علیہ السلام یہودیوں کے مدرسے میں گئے تو یہودیوں نے ایک بہت بڑی گدی دی جو عرب کے کلچر میں تھی. نبی علیہ السلام اس گدی پہ جب بیٹھ گئے تو آپ نے فرمایا کہ تورات لے کر آؤ، میں تورات سے فیصلہ کروں گا. اور آپ اپنے ساتھ ایک ساتھی لے گئے تھے جو عبرانی زبان ہبرو لینگویج جانتا تھا. جب وہ تورات لے کر آئے تو نبی علیہ السلام نے اپنی پیٹھ کے نیچے سے گدی نکال کے سامنے رکھی اور تورات کو اس کے اوپر رکھا اور خود زمین پہ بیٹھ گئے. اور آپ نے جملہ بولا، میں ایمان لایا اس کتاب کو نازل کرنے والے پر اور اس کتاب پر. حالانکہ ٹیمپرڈ تھی، لیکن توحید کے والے سے تو ٹیمپرڈ نہیں ہے. اسی لیے تو جیوز اور کرسچن جب اپنی کتابیں پڑھتے ہیں نا تو کتابوں میں توحید وہی ہے جو قرآن میں ہے، وہ اللہ کے فضل سے تبدیل نہیں ہوئی. چاند ایک باتیں تبدیلی ضرور ہوئی ہیں لیکن اوورآل، ورنہ تو ان کے لیے تو ہدایت کا دروازہ بند ہو جاتا. قرآن کو تو مانتے ہی نہیں ہیں. تو احترام ان کی کتابوں کا بھی کرنا ہے، پیغمبروں کا بھی کرنا ہے. وہ سارے ہمارے ہیں، ان کتابوں پہ ہم ایمان رکھتے ہیں، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. یعنی ایک ریڈ لائن کراس نہیں کرنی. سوشل میڈیا پہ آپ کو دنیا دیکھ رہی ہے، کوئی ایسے الفاظ استعمال نہ کریں. اور آپ یہ دیکھیں کہ میں تو کہتا ہوں یار یہ یورپ اور امریکہ کے لوگوں میں حوصلہ ہے، اتنے بڑے بڑے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، کافر کر رہے ہیں کہ یار فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ یہ نہیں ہے کہ وہ فلسطین میں صرف جوز کے مرنے کی بات کر رہے ہیں، زیادہ تر مسلمانوں کے مرنے کے اوپر ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. تو ہمارے اندر بھی حوصلہ ہونا چاہیے. ہم غصہ نکالنے کے لیے کہتے ہیں ہٹلر نے تو اٹل صحیح کیتا سی. ہٹلر نے وہی کچھ کیا ہے جو 9/11 میں امریکہ نے آپ کے ساتھ کیا ہے. اس زمانے کے ریلیجس لوگ وہ تھے، آج کے اس ماڈرن ایج میں ریلیجس مسلمانوں کو فنڈامنٹلسٹ مانا جاتا ہے. ان کو ریلیجس ہونے کی سزا ملی تھی. بال فرنٹ پہ تو کوئی اور ریزن بھی رکھی جاتی لیکن اصل مسئلہ ان کا یہی تھا. تو باقی جیوز کو بھی دنیا میں رہنے کا حق ہے، ہم نہیں کہتے کہ ان کو رہنے کا حق نہیں ہے. لیکن یو این او نے جب یہ طے کیا تھا کہ 2 ریاستیں بنیں گی، مسلمانوں کو ان کی اپنی ریاست ہوگی اور جیوز کی اپنی ریاست ہوگی، تو اب پریکٹیکلی تو ظاہر ہے مسلمانوں نے زمینیں ان کے ہاتھوں بیچی ہوئی ہیں نا جی. اب یہ بھی تو ایک تلخ پہلو ہے نا، اس کو بھی ذرا سمجھے نا. بالکل جذباتی ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے اب وہ پریکٹیکلی وہاں پہ انہوں نے جگہ خریدی ہوئی ہیں تو ان کو بھی وہاں پہ رہنا ہے. وہ جو ظلم کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ ہے، لیکن دونوں کو رائٹ ہے رہنے کا. 70 لاکھ کے قریب یہودی وہاں پہ آباد ہیں تو تقریباً 50 سے 60 لاکھ مسلمان بھی ہیں. تو ظاہر رہنا تو ہے اس روئرز کے اوپر، یا تو پھر ہجرت کے بعد آپ مواخات کروائیں اور دوسرے اسلامی ملکوں میں ان کو اجازت دیں کہ وہ آ جائیں. اچھا، اب یہ ساری باتیں میں نے کی ہیں لیکن میں چٹخارے دار باتیں نہیں کر سکا آپ سے. اس کے لیے آپ باقی واعظین کو سن لیں اور وہ آپ کو کہیں گے کہ جی بس دجال آنے والا ہے، ہم نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے، ہم نے ان کو مار دینا ہے. میرے بھائی یہ آپ صدیوں سے یہ باتیں کر رہے ہیں. وہ جب آئے گا دجال پھر دیکھی جائے گی انشاءاللہ تعالی. اس وقت جو یہ اس وقت مسئلہ ہے آپ اس کو ایڈریس کریں خدا کے لیے. اس طریقے سے یہ حضرت عمر نے یہ کیا تھا.
حضرت عمر نے تو یہودیوں پہ احسان کیا کہ جو عیسائی 600 سال سے ان کو نہیں آنے دے رہے تھے ان کو آنے کی اجازت دے دی. حضرت عمر نے تو نہیں کہا کہ تو تے دجال نال مل کے سی مارنا ہے تے تو ان میں وڑن نہیں دینا, تمہیں تو دجال کے ساتھ مل کے ہم نے مارنا ہے. وہ جب آئے گا زمانہ وہ دیکھا جائے گا, وہ میدان جنگ کی بات ہے. اس وقت میرے خیال ہے ہم دائی بنیں, یہودیوں تک ان کی بات پہنچائیں کہ بھئی تمہارے اندر کہاں کہاں پر علمی خرابیاں. اور میں آپ کو بتاؤں کتنے یہودی ہیں جنہوں نے جب قرآن سٹڈی کیا ہے, جو عربی کے جاننے والے ہیں یا انگلش میں ترجمہ پڑھا ہے, وہ مسلمان بھی ہوئے ہیں, اگرچہ ان کی تعداد کم ہے عیسائیوں کے مقابلے میں. لیکن بہرحال اس وقت دائی, ابھی یہ میدان جنگ والا معاملہ نہیں. اور اس میں آپ مجھ سے پھکی لے لیں, یہودیوں کے اعتبار سے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, مولا علی کو غزوہ خیبر میں جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا نا, آپ دیکھیں کہ شکست پہ شکست ہو رہی تھی مسلمانوں کے جو پہلے ٹروپس کو, تو حضور کا تو غصہ آسمانوں پہ ہونا چاہیے تھا. لیکن حضرت علی کو زرہ اپنے مبارک ہاتھوں سے باندھی. حضرت علی کو آپ نے نصیحت کی کہ علی پہلے جا کے انہیں دعوت دینا, میدان جنگ میں بھی ان کو کہنا کہ اسلام قبول کرو. اگر تیری وجہ سے ایک بندے کو بھی ہدایت مل گئی تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. یعنی جس کو آپ V8 کہتے ہیں آج کے زمانے میں, V8 لے کے نہیں دے دی تھی حضرت علی کو حضور نے, یعنی گویا کہ وہ ملنا ہے جیسے ایک دنیا دار کو آخرت کی V8 آپ کو ملے گی. تو نبی الاسلام میدان جنگ میں بھی یہودیوں کے خلاف غزوہ خیبر, وہ خائن یہودی جنہوں نے حضور کو مدینہ شریف میں تنگ کیا, پھر آپ کو تنگ آ کے نبی الاسلام نے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مدینہ شریف سے نکال دیا, وہ خیبر میں واد ہو گئے. اتنا غصہ ہو تو پھر بھی بات دعوت کی کہ اسلام قبول کر لیں, نہیں کیا تو ایز اے لاسٹ ریزارٹ ان کے ساتھ لڑائی والا معاملہ ہوا. ابھی یہ یہودی تو وہ کہتے ہیں نا یار, اب تمہارے پیغمبر نے بھی تو ہمارا قتل عام کیا تھا, بنو قریظہ کے ساتھ کیا کیا, یہودیوں کا قبیلہ تھا نا. تو آپ ان کو بتائیں کہ میرے بھائی یہ بد عہدی کی سزا تھی, یہودیوں میں بد عہدی کی سزا یہی ہے. آپ کے جو 70,000 یہودی ایک دن میں قتل ہوئے تھے جنہوں نے بچڑے کو رب مان لیا تھا, ان کی سزا جو اللہ نے مقرر کی تھی کہ ہر قبیلہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو قتل کرے گا, تو یہ سزا کنٹینیوس آپ کی شریعت میں چل رہی ہے. ٹھیک ہے, نبی الاسلام پہ ہوتا تو آپ معاف بھی کر دیتے. ٹھیک ہے, یہ بد عہدی کی سزا ملی تھی, اور اس میں بھی بچے اور عورتیں قتل نہیں ہوئے تھے, یہ ذہن میں رکھیے گا. تو اب یہ تو ٹاپک, تو اب وہ بعض لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ جی وہ حدیث نہیں سنائی بخاری مسلم کی. سر وہ بھی میں مسلمانوں کو سناؤں تو پھر میں ساتھ تھوڑی سی بے عزتی بھی کروں گا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, قرب قیامت میں جب مسلمانوں کی آخری جنگ ہوگی دجال کے خلاف, آرمگڈون جسے کہتے ہیں وہ لوگ, اور اس جنگ کے اندر نبی الاسلام فرمایا کہ اگر کوئی یہودی ایک پتھر کے پیچھے بھی چھپا ہوگا نا, کسی درخت کے پیچھے بھی, تو پتھر اور درخت کو بھی اللہ زبان دے گا اور مسلمان سے وہ کہے گا یا مسلم, میرے پیچھے یہودی ایسے قتل کر دے. یہ عام حالت میں نہیں, میدان جنگ میں, سوائے غرقد کے درخت کے جو ان کو پناہ دے گا. تو اس میں الفاظ ہیں یا مسلم. تو یہاں آپ کسی, جتنے یہاں پہ مسلمان ہیں ان کو ذرا کہہ کے دیکھیں نا, آپ کسی مسجد میں بریلویوں کی جائیں اور کہیں کہ جی یہ کس کی مسجد ہے, وہ کہے گا بریلویوں کی. تو اس کو پوچھیں آپ کون ہے, وہ کہے گا میں بریلوی, اور آگے سے وہ آپ کو پوچھے آپ کون ہے, تو آپ کہیں میں مسلمان ہوں. تو دیکھیں اس کی تیوری کیسی چڑھتی ہے. وہ کہے گا میں کافر ہوں. بھئی اگر تو کافر نہیں ہے, مسلمان ہی ہے, تو تو اپنے آپ کو مسلم کیوں نہیں کہتا؟ اس دن سے پہلے کہہ دے کہ جس دن تجھے پتھر نے بھی اور درخت نے بھی کہنا ہے, اور تو نے اس وقت تو نے نہیں ماننا جب تک تجھے سنی, شیعہ, بریلوی, دیوبندی, حنفی, شافی, مالکی کہہ کے نہ بلایا جائے, یا تو نے سمجھنا ہے کہ انجینئر صاحب کی کوئی ویڈیو چل گئی ہے پیچھے سے. تو یہ حدیثیں پھر جب سنائیں گے اس کے ساتھ تلخ چیزیں یہ جڑی ہوئی ہیں, پھر یہ بھی سنیں آپ. حیات مسیح اور نزول مسیح کے اوپر میری ویڈیوز ہیں, اس میں دجال کا جو قتل صحیح مسلم میں ہے, مقام لد پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام 2 زرد چادروں میں جو ہے وہ دمشق کے مینار پہ اتریں گے, اور اس کے بعد وہ نماز, یعنی پہلی نماز تو امام مہدی پڑھائیں گے, اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ساری نمازیں پڑھائیں گے. اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ وہ تمہیں کتاب اللہ اور تمہاری نبی کی سنت کے مطابق چلائیں گے. اور آپ کے بزرگوں نے, یعنی شیخ احمد سرندی جسے آپ کہتے ہیں 1000 سال کا مجدد ہے, اور وہ بھی انہوں نے اپنے آپ کو خود ڈکلیئر کیا ہوا ہے. کوئی حدیث 1000 سال کے مجدد کی نہیں, 100 سال والی ہے ابو داؤد کے اندر, حاکم کے اندر, مشکات میں موجود ہے
کہ ہر صدی کے کنارے پہ ایک اللہ تعالیٰ میری امت میں شخص مبعوث کرے گا جو دین کی تجدید کرے گا. لیکن وہ شیخ احمد سرندی نے کہا نہیں جی میں تو الف ثانی میں آندہ 1000 سال کا مجدد ہوں. ان سے پوچھیں پہلے 1000 سال کا مجدد کون ہے؟ تو آپ کا کیا خیال ہے وہ کس کو کہیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. وہ کہتے ہیں پہلے 1000 سال حضور نے کور کر لیے ہیں، اگلے 1000 سال میں کور کروں گا. جی ظاہر ہے وہ عمر بن عبد العزیز تو 100 سال کا مجدد ہے، اگلا مجدد امام شافعی تو 100 سال کے مجدد ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں وہ انہوں نے باقاعدہ مکتوبات میں لکھا ہے کہ اب چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو 1000 سال ہو چکے ہیں تو اب پہلے مجدد کی ضرورت ہے. 1000 سال کو تو نبی علیہ السلام کی دعوت نے کور کیا، اب میں نے. اور پھر اس میں انہوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ جو مجھے اللہ نے جو انہوں نے اپنی شانیں کلیم کی ہیں خود ساختہ، اس کا مجھے امید ہے کہ اس کا کچھ حصہ جو ہے امام مہدی کو بھی ملے گا. انہوں نے کہا مہدی بھی میرے انڈر ہی ہونا ہے، میں فکر ہوں، اور ہونا بھی چاہیے. امام مہدی تو 100 سال کے مجدد ہوں گے نا، یا وہ آخری صدی کے مجدد ہوں گے نا، تو ظاہر ہے جو 1000 سال کا ہے وہ 100 سے تو بڑا ہے. ٹھیک ہے، ان سے پوچھا کہ 1000 میں انہوں نے کہا جی اتنا ہی فرق ہے جن 1000 تے 100 ہی چوندا ہے، اتنا اس مجدد دے فرق ہے. تو پھر تو ظاہر ہے مجدد صاحب کا تو مرتبہ زیادہ ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں اس میں کہ جی ہمارے بزرگوں نے کشف کے ذریعے دیکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جب دنیا میں اتریں گے تو فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے. جی پھر ان کو شرم آئی کہ میں نے بہت بڑا کلیم کیا. ان کا نہیں، ان کا اجتہاد جو ہے نا وہ امام حنیفہ سے مل جائے گا. سر امام حنیفہ کا اجتہاد تو آج ویلڈ نہیں رہا. یہ کیمرے کا مسئلہ، قطبین پہ نماز کا مسئلہ جہاں 6 مہینے کا دن 6 مہینے کی رات ہوتی ہے، پوسٹ مارٹم کا مسئلہ، اعضاء کی پیوند کاری کا مسئلہ، انتقال خون کا مسئلہ، کینگرو کا مسئلہ. امام حنیفہ کو تو کینگرو کا پتہ ہی نہیں تھا کہ آسٹریلیا میں اتنے کینگرو ہوتے ہیں، یہ حلال ہے یا حرام ہے. تو اجتہاد تو اسلام کی خوبصورتی ہے، تو انہوں نے ان کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ان کے انڈر کر دیا ہوا ہے کہ جی وہ فقہ حنفی کے مطابق، وہ بھائی صحیح مسلم میں وہ تمہیں اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کے مطابق چلائیں گے، دیٹس آل. تو اللہ کا شکر ہے میں یہ مسلم کی وجہ سے بحث کی ہے کہ مسلم بن جائیں. اس دن سے پہلے مسلم بن جائیں جس دن آپ کو مسلم بننا پھر فائدہ کوئی نہیں دے گا. ٹھیک ہے، بلکہ آپ کو تو وہ دجال کے بھی آتا ہے نا بخاری مسلم میں کہ ماتھے کے اوپر کافر لکھا ہوگا لیکن ایبریویشن میں لکھا ہوگا، کاف فا را یا کاف فا الف را، دونوں بھی ہو سکتے ہیں، کھڑی زبر ہوتا ہے خالی. تو میں اکثر کہتا ہوں یہ کاف سے کشف پڑھ لیں گے، الف سے الہام پڑھ لیں گے، فا سے فیض پڑھ لیں گے، اور را سے روحانیت پڑھ لیں گے. وہ کہیں گے یہی سب سے بڑے بزرگ ہیں، دیکھو یہ تو بارش برسا رہے ہیں، زمین سے سبزہ اگا رہے ہیں، ان سے بڑا کون بزرگ ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں ہم پہچان لیں گے. سر اس طرح نہیں پہچانا جا سکتا جب تک آپ شعبہ بازیوں سے نکل کے کتاب و سنت کے راستے پہ نہیں آ جائیں گے. یعنی کہ دوسرے الفاظ میں مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. باب خدا اسی کو مانتے تھے لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو آسمان سے نازل ہوئی تعلیمات یعنی کتاب اور سنت اور احادیث کی کتابوں میں موجود ہے. تو ہم تو صرف آپ کو جھنجھوڑ سکتے ہیں. انشاءاللہ ایک دن آئے گا، امید ہے اگر آپ نے یہ ہماری نصیحت لے لی اور آپ کے زمانے میں دجال آ گیا اور عیسیٰ علیہ السلام کی صحبت ہمیں نصیب ہوئی، امام مہدی کی صحبت نصیب ہوئی، تو اگر آپ نے زندگی میں ایک دفعہ نعرہ لگایا ہوا نا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، تو جب جناب غرقد کے درخت کے سوا باقی درخت اور پتھر آواز دیں گے تو آپ کو آواز بھلی معلوم لگے گی انشاءاللہ، اور آپ اپنے آپ کو مسلم سمجھتے ہوئے فخر محسوس کریں گے. باقی اس کے لیے نبی علیہ السلام کا ایک وظیفہ میں اینڈ پہ بتاتا ہوں. دجال پہ میری کئی ایک ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں، نزول مسیح کے اوپر بھی، ہر ٹاپک میں موجود ہے. آج کا ٹاپک چونکہ نہیں تھا، صحیح مسلم میں حدیث ہے جو سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات یاد کر لے گا تو اللہ اسے دجال کے فتنے سے بچا لے گا. تو یاد اسی صورت میں ہوں گی، روزانہ کم از کم ایک دفعہ پڑھ لیں تو خود بخود آپ کو یاد ہونا شروع ہو جائیں گی. باقی یہ جو علماء جو ہے نا وہ قیامت کی نشانیوں کو اس سے جوڑ کے، قیامت تو ہم پچھلے 400 سال سے بنائے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، لوگ تو پہلے کہتے تھے 1000 سال سے اوپر ہی امت جائے گی نہیں. آپ پرانے زمانے کے بزرگوں کی بھی کتابیں دیکھیں نا تو وہ آپ کو لگے گا بس قیامت آئی کہ آئی. فی الوقت جو گیون سرکمسٹانسز ہے نا اس میں جو ہے نا وہ آپ اس طرح، مجھے لوگ کہتے ہیں قیامت کی نشانیوں پہ ویڈیو ریکارڈ کرائیں. جی قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہے نبی علیہ السلام کا دنیا میں آنا. جی صحیح مسلم میں حدیث ہے میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں جیسے یہ 2 انگلیاں، درمیان والی انگلی اور شہادت کی انگلی نبی علیہ السلام نے جوڑی. یعنی نبی علیہ السلام کی بعثت ہی قیامت کی خبر ہے. جی قرآن میں بھی ہے نا سر، اقترب
الساعہ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو چاند دو ٹکڑے ہوا تو اللہ نے کہا یہ قیامت کے قریب آنے کی نشانی ہے۔ ظاہر ہے جی اتنی لمبی انسانی تاریخ میں ہزاروں انبیاء آئے ہیں، ان میں جب آخری پیغمبر آئے گا تو قیامت کی نشانی ہی ہوگا نا، یعنی نبی علیہ السلام کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنا، حضرت عیسیٰ نبی امتی کی حیثیت سے آنا ہے، تو حضور کی بعثت خود جو ہے وہ قیامت کی نشانی ہے۔ باقی وہ جو نشانی ہے جو چھوٹی چھوٹی جوڑتے ہیں اور وہ ضرب تقسیمیں لگاتے ہیں، کبھی یاجوج ماجوج کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، کبھی کچھ لے کے بیٹھ جاتے ہیں، سر جو کام کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ آپ دین پہ چلیں اور جو بیسک دین ہے یہ لوگوں کو سکھانے کی کوشش کریں۔ تو باتیں تو میں بہت ساری کر سکتا تھا، لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ میں ایک بلو پرنٹ آپ کے سامنے اس حوالے سے کاؤنٹر نیریٹو کی شکل میں رکھ دوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں ہی سے محو کر دے، اسے دھو بھی دے، ہمیں معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔